اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ قابل احترام بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات، بے شمار حیوانات، بے شمار نباتات و جمادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کر کے پیدا فرمایا۔ انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا جو ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر ایمان رکھنے والی تھی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس روئے زمین میں اپنے بندوں میں شمار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک مجھے اور آپ کو اس کا بندہ بنا کر رکھے اور خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ برادران، مختصر حمد کے بعد آئیے آخر نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگن درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت
شریعت ہمارے اور آپ کے سامنے بھیجی گئی، قرآن کو اتارا گیا، جس کے ذریعے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن فرمایا۔ ایسے نبی پر انگین درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران، مختصر حمد و ثنا کے بعد میں آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے دوران ایک آیت کریمہ جو سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 168 تلاوت فرمائی ہے۔ میں انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے اہم پیغام کی طرف آپ کا خیال کو لے جانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہنوں کو موڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں سے ایک خاص چیز کا مطالبہ کیا ہے، ایک خاص چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ فرمایا۔ برادران عزیز، اس سے پہلے کہ میں اس آیت پر آؤں، ایک بات تمہیدی طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد جینے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے رزق۔ وہ کیا ہے؟ رزق سب سے بڑی چیز ہے۔ کھانا، انسان جینے کے لیے کھانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ انسان جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، بغیر کھانے کے انسان جی نہیں سکتا، بغیر کھانے کے انسان جی نہیں سکتا۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا انسان جو من میں آئے، جو دل میں آئے، جو اپنا ذہن خیال میں آئے، کیا وہ تمام چیزیں کھا سکتا ہے؟ کہ کھانے کے لیے کوئی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی بنائی ہیں، اپنے منمانی حساب سے کھانا اگر کوئی چاہے تو کیا وہ کھا سکتا ہے یا نہیں؟ کسی کا پیغام سن کر کے اس کے پیغام پر عمل کرنا ضروری ہے، ایک سوال ہے۔ اسی سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو پیدا کیا، دنیا میں بھیج دیا، اور اللہ نے کہا دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے ایک بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ کیا فرما رہا ہے؟ آئیے آیت پر دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو، اے دنیا کے لوگوں، سنو، تمام لوگوں کے لیے ایک عام پیغام ہے، تمام لوگوں کے لیے ایک عام پیغام۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگ شمار ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کافر ہے، سکھ ہے، سارے لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو ساری دنیا والوں کے لیے نازل ہوئی، ساری دنیا والوں کے لیے نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات والوں سے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگو، دنیا کے اندر جو کچھ حلال چیزیں ہیں اور پاک چیزیں ہیں اسے تم کھاؤ۔ حلال چیزیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں وہ تمام کے تمام حلال چیزیں کھاؤ، آپ پاک چیزیں کھاؤ۔ حلالا طیبا، ایک ہے حلال اور ایک ہے پاک، ایک ہے حلال اور ایک ہے پاک۔ حلال، شریعت نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اسے حلال کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شریعت نے جن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا وہ حلال ہے۔ اور پاک چیزیں زمین میں جو کچھ پاک ہے، یہ طیبات جو ہے بہت زیادہ ہے، طیبات بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز حلال بھی ہونی چاہیے یہ فرمایا، اور وہ چیز پاک بھی ہونی چاہیے، پاک بھی ہونی چاہیے، حلال بھی ہونی چاہیے۔ پاک کسے کہتے ہیں؟ جس سے وہ چیز پاکیزہ ہو اور دل اسے کھانے کے لیے لالچی ہو، دل جو ہے کھانے کی طرف راغب ہو،
پسندیدہ ہو، کھانے میں دلچسپی ہو، ایسے چیزوں کو پاک کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں سے کہا اے لوگوں، دنیا میں جو کچھ ہم نے حلال چیزیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، سب پاک ہے، تم کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ خطوات الشیطان مانے شیطان کے راستے پر مت چلو۔ جہاں شیطان قدم رکھ کے جا رہا ہے، جس راستے پر شیطان چل رہا ہے، اس راستے پہ چلنے کی کوشش نہ کرو، مت چلو۔ کیوں مت چلو؟ کیوں نہ چلو؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، وہ چھپا ہوا دشمن نہیں۔ بہت سارے دشمن ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن شیطان تمہارا کھلا ہوا ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کھلا ہوا دشمن تمہارا۔ اس لیے شیطان کے نقش قدم پر آپ مت چلو۔ برادران عزیز، اللہ نے لوگوں کو اس آیت میں حلال روزی کھانے کا حکم دیا اور پاک روزی کھانے کا حکم دیا، اور کہا کہ شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ دونوں میں ایک گہرا ربط ہے، دونوں میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر تم حرام روزی کھانے لگو گے تو یہ گارنٹی ہے کہ تم شیطان کے راستے پر چلنے، نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ۔ اگر تم حرام کھانے لگو تو یہ گارنٹی ہے کہ تمہارا قدم شیطان کی راہ پر لگ جائے گا، شیطان کے نقش قدم پر چلنا تم شروع کر دو گے، جو کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حلال کھاؤ گے تو شیطان کے نقش قدم سے بچ جائیں گے آپ، حلال روزی کھانے سے۔ تو برادران عزیز، جب بھی ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اپنے بندوں کو عام حکم دیا، کہیں اپنے خاص بندوں کو خاص حکم دیا کہ جو ہے تم حلال روزی کا استعمال کرو۔ جب قرآن پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی ہی آیت کریمہ، اس کے بعد 2-3 آیت کریمہ کے بعد اللہ نے پھر سے جو ہے آیت نمبر 172 میں اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اب دیکھیے، پہلی آیت میں اللہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا، تمام لوگوں، سارے لوگ شمار۔ اب اللہ اپنے خاص بندوں کو بتا رہے ہیں۔ خاص بندے کون؟ ایمان والے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ دنیا میں جینے کے لیے جو کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا ہمارا حلال ہونا چاہیے۔ حرام کا لقمہ اپنے حلق میں ہرگز نہ اتارے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص مومن بندوں سے مخاطب ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے مومن بندو، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، تم پاک چیزیں کھایا کرو، حلال چیزوں کا استعمال کیا کرو۔ ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں۔ دنیا کا رزق جو تم دیکھ رہے ہو، وہ رزق کس کا عطا کردہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ ما رزقناکم، اللہ کہتا ہے ہم نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے نا، حلال روزی تم کھاؤ۔ حلال کے ساتھ حرام بھی دیے، حلال کے ساتھ حرام روزی بھی دنیا میں ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں سے کہا حلال روزی کھانا حرام نہیں کھانا۔ ما رزقناکم واشکروا للہ، اللہ کہتا ہے حلال روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم حلال روزی کھاؤ۔ اب دیکھیے، پہلے تمام لوگوں سے کہا، سارے لوگ تھے، پھر اللہ نے خاص بیان فرمایا مومنوں سے، خاص چیز اپنی خاص بندوں سے اللہ نے کہا۔ اب تعجب عجب بات تو یہ ہے، تعجب کی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، پہلے تمام لوگوں سے، پھر مومنین سے، اپنے بندوں سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ سورہ مومنین میں ارشاد فرمایا، مومنون میں اللہ کیا فرمایا؟
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے پیغمبروں سنو، دنیا میں جینے کے لیے حلال روزی کھاتے رہنا، حلال روزی کا استعمال کرتے رہنا۔ رسولوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ حلال روزی کا استعمال کریں۔ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَ، اور نیک عمل کرتے رہو، پاک رزق کھاؤ، نیک عمل کرو، دونوں میں گہرا ربط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رزق کے بعد نیک عمل کا ذکر کیوں فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حلال روزی، پاک روزی اور نیک عمل میں ایک گہرا سمبند ہے، گہرا تعلق ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی پاک روزی کھاتا ہے، حلال روزی کھاتا ہے، وہی آدمی نیک عمل کرتا ہے۔ بس سمجھ گئی؟ جو آدمی حلال روزی کھاتا ہے وہی نیک عمل کرتا ہے، اور نیک عمل اس آدمی کو حرام کھانے سے بچاتا ہے، حرام کھانے سے بچاتا ہے۔ یہ تعلق ہے نیک عمل میں اور حلال روزی میں، یہ تعلق ہے۔ نیک عمل میں اگر کوئی حرام خوری ہے، حرام رزق کھا رہا ہے، وہ نیک عمل نہیں کر سکتا، نیک عمل نہیں کر سکتا، اسے توفیق نہیں ملتی نیک عمل کی، اسے توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ نے رسولوں سے کہا، کیونکہ رسولوں کو ماننے والوں کی ایک لمبی فہرست، ایک لمبا جو ہے گروہ ہوتا ہے، ایک بہت امت ہوتی ہے ان کی جو نبیوں کو فالو کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کی امت، موسیٰ کی امت، عیسیٰ کی امت، سلیمان علیہ السلام کی امت، داؤد علیہ السلام کی امت، تمام نبیوں کی امت کے لیے یہ انبیاء، یہ پیغمبر آئیڈیل ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے رسولوں سے بھی کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں سنو، حرام روزی نہیں کھانا، حلال رزق کھاتے رہنا دنیا میں، جب تک تم رہو حلال روزی کا استعمال کرتے رہو۔ اچھا، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن تاکیداً تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام واضح کرتا ہے کہ لوگوں حلال روزی کھاتے رہو۔ رسولوں سے بھی یہی مطالبہ ہوا، اور تاریخ پڑھیں گے رسولوں نے بھی اپنی زندگی میں حلال روزی کا استعمال کیا، کبھی حرام نہیں کھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، بخاری ایک روایت میں آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام یاکل من کسب یدہ، وہ جو ہے اپنی ہاتھ کی کمائی کھانا پسند کرتے تھے۔ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام زر بناتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، دیکھیے حلال روزی کی اہمیت بتا رہا ہوں، حلال روزی کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی اور تمام پیغمبروں نے جو ہے اس حلال روزی کو اپنا لقمہ بنایا ہے، حرام کی طرف ان کی نظریں نہیں گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے، اللہ کے نبی نے کہا، ما بعث اللہ نبیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، دنیا میں کوئی نبی ایسا پیدا نہیں ہوا جو بکریاں نہیں چرایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا چرایا کرتا تھا؟ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ہر نبی نے دنیا میں بکریاں چرائی ہے، ہر نبی نے محنت سے کمایا ہے، بکریاں چرا کر کے اپنا پیٹ پالا ہے، اپنے خاندان کا جو ہے اپنے خاندان کا دیکھ بھال جو ہے کرتے رہے، اپنے خاندان کا پیٹ پالتے رہے۔ تمام انبیاءوں نے بکریاں چرانے کی سنت کو جو ہے گامزن رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہیں چرائی ہو۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، فقال اصحابہ وانت، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ سارے انبیاء نے تو بکریاں چرائی ہیں، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فقال نعم، کہا کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی، میں نے بھی بکریاں چرائی۔ اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی۔ اللہ کے نبی نے کہا، قال نعم،
ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہے، اور فرماتے ہیں کنتو ارعاہا علی خراریتا، کیا فرماتے ہیں؟ کنتو ارعاہا علی خراریتا لأہل مکہ، فرمایا میں نے اہل مکہ کی بکریوں کو چند سکوں کے بدولت چرایا کرتا تھا۔ ایک زمانہ میں نے ایسے بھی بتایا ہے کہ میں لوگوں کی بکریاں، درہم کا 12واں حصے کو کہتے ہیں خیرات، خیرات کسے کہتا ہے؟ ایک درہم کے 12ویں حصے کو، اتنی مجھے مزدوری ملتی تھی، میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ کے فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ اس حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں بڑی عبرت ناک ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بکریاں چرایا کرتے تھے وہ خود کے بکریاں نہیں تھے، اللہ، وہ ذاتی بکریاں نہیں تھے، وہ دوسروں کی بکریاں تھی جو اللہ کے نبی چرایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کو اس کی تنخواہ ملا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں ایسے نبی پر، ایسے نبی کی زندگی پر، جس نبی نے اس ساری دنیا کی امت کو جو ہے، اپنی امت کو توحید کا درس دیا، ایمان کا درس دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا رشتہ جوڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اگر یہ نبی اللہ کے دربار میں دعا کرتا، آسمان سے اس کے لیے میوہ جات اتر جاتے، آسمان سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے، پہاڑوں اور سمندروں سے اس کے لیے سونا اگاتا۔ ایسا نبی اپنی زندگی چلانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بکریاں چرا کر کے لوگوں سے اجرت مانگ کر کے کھاتا ہے، اجرت لے کر کے کھاتا ہے، کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگا۔ میرے عزیزوں، ہمارے نبی نے کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگا، کما کر کے کھانے کو ترجیح دی، حلال روزی کھانے کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی۔ یہ سیرت ہے ہمارے انبیاء کی، یہ سیرت ہے ہمارے نبی کی، یہ سیرت ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ کو بکریاں چرا کر کے بھی حلال روزی ملتی ہو، حلال لقمہ ملتا ہو، تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم وہ حلال لقمہ کھاؤ، حلال روزی تم استعمال کرو۔ نبی نے کہا، ہر نبی نے بکریاں چرا کر کے اپنی زندگی گزاری۔ بعض نبی نے زراعت کیا، بعض نبیوں نے جو ہے کاشتکاری کی، بعض نبیوں نے کوئی ہنر سیکھا ہوا، کپڑوں کی تجارت کی، بعض نبیوں نے زراعت کے کام میں لگے رہے اور اپنا پیٹ حلال روزی سے بھرتے رہے۔ جب ان آیات پر ہم غور کرتے ہیں، ایک نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حلال روزی کا تاکیداً حکم فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے گہرا سمبند ہے۔ کیوں؟ ہمارے اعمال ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے پیٹ میں حرام روزی چلی جاتی ہے تو حرام کا لقمہ تمہیں تمہارے ایمان سے دور کر دیتا ہے، تمہارے نام اعمال میں تمہاری نیکیوں کو کم کر دیتا ہے، تمہارے نام اعمال سے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حرام کا لقمہ تم جب کھاتے ہو، تقوی سے تم دور ہوتے چلے جاتے ہو، تقوی تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتا، تقوی نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف چلا جاتا ہے، اللہ کا ڈر چلا جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں حلال کمائی کی بڑی اہمیت اور حلال روزی کا استعمال بہت زیادہ، ہمیشہ حلال روزی کا استعمال کرتے تھے، اور اپنی امت کو بھی اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے درس دیا، اپنے عمل سے یہ پیغام دیا، کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، شارٹ کٹ استعمال نہ کریں آپ، کوئی ایسا راستہ، چور راستہ نہ نکالے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث یاد آئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے، قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مال کمانے میں نہ حلال دیکھیں گے نہ حرام دیکھیں گے۔ قیامت کے قریب یہ نشانی ہے۔ آج دور حاضر کا مطالعہ کر لیں آپ، آج ہماری کمائیوں پر ہماری نظر دوڑائیں، ذرا دیکھیں کہ کیا ہماری کمائیاں حلال ہیں، کیا ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے کیا وہ حلال کا ہے، کیا ہمارے پیٹ میں، کیا ہمارا جو بدن یہ تندرست نظر آ رہا ہے، ہمارے بدن کے ایک ایک حصے میں
جو گوشت چڑھا ہوا ہے کیا وہ حلال کا ہے؟ اللہ کی قسم ہے میرے عزیزو، جب ہمارے کمائیوں پر ہماری ایک سرسری نظر دوڑتی ہے تو ہمیں افسوس کے ساتھ ہماری نظریں جھکانا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری روزیوں میں حرام روزی ملاوٹ کر گئی ہے، حرام خوری ہماری کمائیوں میں داخل ہو چکی ہے۔ ہم کسی کو دھوکہ دینے سے نہیں کتراتے، کسی کا مال ہڑپ کرنے سے نہیں کتراتے، کسی کا ڈبانے سے ہمارا دل نہیں کانپتا، کسی یتیم کا مال چھیننے سے ہمارا دل نہیں کانپتا، کسی غریب کا مال چھیننے سے ہمارا دل نہیں کانپتا، کسی یتیم کے مال کو یا کسی ہمارے رشتہ داروں کی جائیداد کو ہڑپ کرنے سے ہمارا دل نہیں کانپتا۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے مکانوں میں، ہماری تجارت میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہماری سواریوں میں، ہماری گھر میں ہر طریقے سے حرام روزی پیوستہ کر چکی ہے، حرام روزی جذب ہو چکی ہے، حرام روزی کی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اس لیے آج ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو ہلانے کی طاقت نہیں رکھتی میرے عزیزو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، اور طبرانی کی ایک روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ایک مرتبہ، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجب الدعوات بن جاؤں۔ مستجب الدعوات کسے کہتے معلوم؟ میں دعا کروں تو میری دعا رد نہ ہو، میں دعا کروں تو میری دعا رد نہ کی جائے، مجھے اس طریقے کی دعا کرو اللہ کے نبی کہ میں مستجب الدعوات ہو جاؤں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا اگر آپ ایسا بننا چاہتے ہو کہ تمہاری دعا رد نہ کی جائے، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے، تو اپنے لقمے کو پاک رکھو، حلال روزی کھاؤ، حرام سے بچ جاؤ، اللہ اکبر، تمہاری دعا قبول ہو۔ آج ہم دعا کر رہے ہیں اولاد کے حق میں، آج ہم دعا کر رہے ہیں امت کے حق میں، آج ہم دعا کر رہے ہیں ہماری ماں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کے حق میں، آج ہم دعا کر رہے ہیں ہماری امت کی بقا کے لیے۔ آج مسلمانوں کی آئے دن جو حالت دیکھ رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو تکلیف دیا جا رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے گھروں میں چین کے ساتھ رہنے نہیں دیا جا رہا، گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، گلیوں میں کوچوں میں نکال کر ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی کمائیوں کو حلال نہیں رکھا اور ہم حرام کھانے پر آمادہ ہو گئے، حرام کھانے پر لگ گئے۔ برادران عزیز، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، جب ان تین آیتوں پر جو کہ میں نے تلاوت فرمائی، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، سورہ مومنون کی اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آیتوں کے تعلق سے سورہ بقرہ کی ایک حدیث میں بڑی جامع بات بیان فرمائی۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ اے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ناپاک چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حلال روزی اگر کوئی حرام سے کمائے، آج رشوتوں کا بازار گرم ہے۔ آج کیا ہے؟ آج دیکھو وہ حدیث جو میں نے بیان کی، اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے قریب حلال روزی کمانے کے لیے، حرام روزی کمانے کے لیے لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آج لوگوں کا رویہ یہی ہے، کوئی نہیں سوچ رہا آدمی میرے پاس جو مال آ رہا ہے حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے۔ ہر رشوتوں کا بازار گرم، سود خوری کا بازار گرم، جو ہے جوا بازی کا بازار گرم، یہ جو ہے اس طریقے کی اسپیٹ کا بازار گرم، اوسی کا بازار گرم، اوسی میں پیسے ڈال کر ہمارے نوجوان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے بیٹھے ہوئے، اے اللہ اوسی میں ہمارا نمبر لگا دے، اے اللہ جوا میں میرا نمبر لگا دے، اے اللہ رشوت میں میرا نمبر لگا دے، اے اللہ میں فلاں کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں، میں کامیاب کر دے۔ دعائیں تم رشوتیں مانگتے ہوئے، اوسی کھیلتے ہوئے، سود بازی کرتے ہوئے،
سود کا پیسہ کھاتے ہوئے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے ہو کہ اللہ تمہاری کمائی میں برکت دے دے گا؟ اللہ کی قسم ہے میرے عزیزو، اگر حرام کا لقمہ تم نے کھایا، حرام کے کمائی پر تمہاری توجہ ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی کا، تمہارے گھروں کی تمام تر چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی مول نہیں رہے گا۔ اللہ تمہارے صدقہ و خیرات، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے عبادتیں، ساری کی ساری عبادتیں اللہ برباد کر دے گا۔ کیوں؟ تمہارا لقمہ حرام کا ہے۔ ایک مرتبہ یہی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں حلال روزی استعمال کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک روزی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ دو آیتیں تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو پاک روزی کھاؤ۔ پھر یہ آیت بھی کون سی؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ دونوں آیتیں تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، کہا کہ اللہ کے نبی کہ ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، ایک مسافر ہے، لمبا سفر کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار پر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مسافر جس کے بال بکھرے ہوئے، جس کا بدن بڑا گندا، گرد و غبار سے آلود، پریشان حال، جس کی حالت کو دیکھ کر کسی ہر ایک کو ترس آ جائے، ایسا مسافر اللہ سے دعا کرتا ہے، ربی ربی ربی، ہے میرے پروردگار، ہے میرے پروردگار، ہے میرے رب، ہے میرے پروردگار، ہے مجھے پالنے والے۔ دعا کرتا ہے، لمبی دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرُبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ وہ جو مسافر ہے اللہ کے دربار میں دعا کر رہا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہننا حرام ہے۔ جب تینوں چیزیں حرام ہیں تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پہننا بھی حرام۔ حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں آج کل، بڑے بڑے مالدار حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تاریخ ان کی تھوڑا زندگی کو ٹٹولیں گے، ان کی کمائیاں حرام کی ہیں، رشوتیں لے کر کے کمایا ہوا مال، سود لے کر کے کمایا ہوا مال، دھوکہ دے کر کے کمایا ہوا مال، کسی کا ہڑپ کر کے کمایا ہوا مال، کسی کے یتیم کے جو ہے مال کو لوٹا ہوا مال، اس طریقے سے حرام طریقے سے کما کر لوگ ایک ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ لوگوں کا مال ڈبا کر کے حج پر حج کیے جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا کر کے حاجی کا ٹائٹل لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے حاجی، ایسے مسافر جو اپنا کھانا پینا پہننا ساری کے ساری چیزیں حرام کمائی سے کرتا ہو، اللہ نہ اس کا حج قبول کرے گا، نہ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ نہ حج قبول ہے، نہ دعا قبول ہے۔ نبی نے کہا اس مسافر کی دعا اللہ اس کے منہ پر مار دے گا۔ کیوں؟ اس کا سارا کا سارا جسم حرام کا ہے، جسم حرام۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس گوشت کو داخل نہیں کرے گا، وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام کمائی سے پروان چڑھا ہو۔ میں موٹا تازہ ہو گیا، تندرست ہوں، گوشت میرے بدن میں اچھا ہے، دیکھتے ہی نوجوان خوش ہو جائے کہ بھئی کیا جوان آدمی ہے۔ اگر یہ میری جوانی، یہ میرا گوشت، یہ میرا کھنڈرا جسے ہم کہتے ہیں، اگر حرام کمائی سے پالا ہوا ہے، حرام کھا کر کے میں نے اپنے گوشت کو بڑھایا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گوشت جنت میں نہیں جائے گا، یہ گوشت جہنم میں جانے کا مستحق ہے، نہیں جا سکتا یہ گوشت جنت کے اندر۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہارا لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام آیا،
ایک غلام تھا ان کے پاس، نوکری کرتا تھا، کما کر کے لاتا تھا. غلام آیا، آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز تھما دی کہ یہ لو کھاؤ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیز کھا لیا. اس کے بعد غلام ابوبکر صدیق سے کہتا ہے، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ جانتے ہیں جو چیز تم کھائے ہو کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں معلوم نہیں، مجھے تو معلوم نہیں کیا ہے. اس نے کہا میں زمانے جاہلیت میں، ابھی میں مسلمان نہیں تھا، اس وقت میں کہانت کا کام کیا کرتا تھا. میں جوتش تھا، میں کہانت کیا کرتا تھا. میں جوتش ہوتا ہے نہیں، میں جوتشی کا کام کہانت کیا کرتا تھا، لیکن مجھے زیادہ اچھا کہانت نہیں آتی، میں کہانت نہیں کرتا. لیکن ایک آدمی میرے پاس آیا کہانت سننے کے لیے، میں نے اسے دھوکہ دے کر کے کچھ باتیں بتا کر کے بھیج دیا تھا. وہ آدمی آج مجھے ملا، اس نے مجھے اس کی اجرت کے طور پر یہ چیز دی تھی، میں وہ چیز تمہارے پاس لے کر کے آیا جو کہ تم کھا چکے ہو، پیٹ میں چلا گیا. حرام کا لقمہ، ایک لقمہ کھایا. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق. ایک لقمہ انہوں نے اپنی حلق سے اتار لیا. یہ بات سننا ہی تھا. ابوبکر صدیق نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا، انگلیاں حلق میں ڈال کر کے خائے کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جتنا کھایا ہوا لقمہ تھا اسے خائے کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ، جتنی میری طاقت تھی میں نے الٹی کر دی ہے، خائے کر لیا ہے. اگر میری آنتوں نے کوئی چیز رکھ لیا ہے، میری پیٹ میں کوئی چیز غلط ملت ہو گئی ہے، اے اللہ میں ڈرتا ہوں اس کا مجھے مواخذہ نہ کر. اے اللہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، اے اللہ جو حرام تھا میں نے نکال لیا ہے. اللہ اکبر. ایک لقمہ کھایا تھا، ایک لقمہ. ابوبکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ میں گیا، انگلیاں ڈال کر کے نکال لی. فرماتے ہیں اگر میں نکالتے نکالتے مر بھی جاتا تب بھی میں نہیں چھوڑتا، میں نکال کے میری جان چلی جاتی تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی. یہ ہے حلال روزی کی اہمیت. آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے بزرگان، آج جو کاروبار کے لائن میں لگے ہوئے ہیں، مختلف کاروباری لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. خبردار، اللہ کی عنایتوں کو اپنے سامنے زندگیوں میں رکھیں، زندگیوں میں رکھیں. ایک دانشور کہتا ہے، جس کسی نے حرام طریقے سے مال کمایا وہ مال سب سے بدتر ہے جو مال کے کمانے میں تمہاری محنت لگے اور محنت کے باوجود تمہیں گناہ دیا جائے. ایک مال کمانے میں تمہاری محنت لگے اور محنت کرنے کے باوجود اس کا تمہیں صلہ نہ ملے، الٹا تمہیں گناہ ملے، اور وہ مال تم صدقہ بھی کرو تو اجر نہ ملے. یہ بدترین مال ہے. سب سے بدترین مال کون سا؟ کمانے پر ثواب بھی نہ ملے، صدقہ کرنے پر اجر بھی نہ ملے. آپ بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہو، تمہارے ہر قدم پر اللہ نے کیا لکھ رہا ہے. یاد رکھیں، آپ یوں ہی نہیں ہے کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی پتھرے اٹھا رہا ہے، کوئی بیلدار کا کام کر رہا ہے. ہر قدم پر یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. یاد رکھو، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا عبادت ہے. تمہاری بیوی بچوں کے لیے تم جو محنت کر کے پسینہ ٹپکا رہے ہو، اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی تمہارے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہے، نام اعمال میں اللہ تعالیٰ اجر لکھ رہا ہے. ایک نبی اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، آدمی کمانے کے لیے راستے میں نکل جائے، سفر کرے، وہ سفر جہاد کرنے کے برابر ہے. جہاد کرنے کے لیے جب آدمی نکلتا ہے کتنا اسے اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی گھر سے نکل جائے روزی روٹی کمانے کے لیے، نبی کہتے ہیں وہ جہاد کے برابر ہے، جہاد کا ثواب اسے دیا جائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی بھر حرام کا لقمہ نہیں اٹھایا، اپنے بچوں کو حلال کھلاتے رہے، حلال روزی کھلاتے رہے. وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جس نے آدھی ساری دنیا پر حکومت کی، جس کے کنٹرول میں ساری اسلامی حکومت جو ہے ہاتھ میں تھی، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا. خلیفہ بنے، نوجوانوں سے کہا، جب میں کسی ایک بہت دور نوجوان کو دیکھتا ہوں
میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ کتنا بھاری نوجوان ہے، لیکن جب میں سوچتا ہوں، پوچھتا ہوں اس کے بارے میں وہ کرتا کیا ہے، اگر لوگ کہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، صرف ٹائم پاس کرتا ہے، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اس آدمی کی شخصیت میری نظر میں گر جاتی ہے، میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کما کر کے کھانا، حلال روزی کی تلاش کرنا، یہ انبیاءوں کی سنت، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حرام کا لقمہ ہرگز نہ کھایا جائے، حرام سے بچیں، حرام کا لقمہ کھانے سے گریز کریں، کیونکہ حرام کا لقمہ تمہارے نام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، مٹا کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھیں، صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھیں، حلال روزی کھاتے تھے، حلال روزی کماتے تھے، حلال روزی کا جو ہے لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے، حرام کاری کی طرف انہوں نے کبھی قدم نہیں بڑھایا۔ آج دھوکہ ہمارے پاس، چوری ہمارے پاس، اور جو ہے لوگوں کا مال ڈبانا ہمارے پاس، دھوکہ دینا ہمارے پاس، رشوت لینا ہمارے پاس، یہ سارے کے سارے راستے یہ باطل ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے تمہارے گھروں میں روزی آ رہی ہے۔ برادران عزیز، یاد رکھیں، اگر تمہاری دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہونا چاہتے ہو، حلال کھاتے رہو، حلال کھلاتے رہو، حلال کھاتے رہو، حلال کھلاتے رہو۔ جب تک تم حلال کھلاتے رہو گے، تمہارے گھروں میں نیک اولادیں پیدا ہوتی رہیں گی، نیک اولادیں پیدا۔ میرا بچہ بدکار ہو گیا، میرا بچہ برا ہو گیا، اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ تم نے بھی حرام کھایا اور تمہارے بچوں کو بھی حرام کھلایا ہے۔ برادران عزیز، اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس کلوا من طیبات کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو میں نے زمین میں جو کچھ حلال چیزیں رکھی ہیں وہ کھاؤ، حرام کی طرف مت جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ برادران عزیز، ایک نقطہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں۔ دنیا میں آپ تھوڑا نظر دوڑائیں، حلال اور حرام، حلال اور حرام کا اگر معائنہ کریں گے تو حلال بہت ساری چیزیں ہیں، حرام کم ہے، حرام بہت کم ہے، حلال بہت ساری چیزیں ہیں۔ کوئی آدمی ارادہ کرے دل میں کہ بھئی میں اب سے نہ حلال نہ حرام کھاؤں گا، نہ حرام میرے بیوی بچوں کو کھلاؤں گا، تو بہت راستے ہیں، بہت راستے ہیں، اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حرام کم ہے، حلال بہت زیادہ۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے کہا اے آدم علیہ السلام پوری جنت میں جو چاہے کھاؤ پھرو، لیکن ایک درخت حرام ہے، اس کا پھل مت کھانا۔ پوری جنت حلال تھی، حرام ایک چیز تھی، حرام ایک، پوری جنت حلال، لیکن شیطان کیا کیا؟ حرام کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کو لے گیا۔ ہم لوگ کیا کرتے معلوم؟ حرام بہت ہے طریقے کمانے کی، کھانے کی، یہ کام چھوٹا ہے، اس میں منافع کم ہے، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، میں اگر یہ کام کروں گا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، چلو کوئی بڑا ہاتھ مار دیتے ہیں، کسی کو جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، کسی کا مال ڈبا لیتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کر مال چھین لیتے ہیں۔ چھوٹا کام کرنے سے بچنے کے لیے ایسا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں جس میں دھوکہ، فریب، رشوت، چوری، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور وہ مال حرام ہے۔ تم اس نبی کی امتی ہو جو نبی بکریاں چرا کر کے اپنا پیٹ پالا کرتا تھا، ان صحابہ اکرام کی تم امتی ہو میرے عزیزوں۔ تو میرے عزیزوں، بتانا میں یہی چاہتا ہوں، آج کے درس کا لب لباب یہی ہے۔ اللہ نے کہا حلال چیزیں بہت دنیا میں ہیں، کھاتے رہو، حلال کھاؤ، میری جنت تمہارے لیے کھلی ہے۔ حرام کھاؤ گے، میری جنت میں تمہیں داخلہ نہیں مل سکتا، حرام کھاؤ گے میری جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حرام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دھوکے سے کمانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، رشوت سے حفاظت فرمائے، چوری سے حفاظت فرمائے، اے اللہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں حلال کھا کر تیرے دربار میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور تشدد کی اے اللہ تو مدد فرما، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو حلال روزی حلال کمائی کی طرف
بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔